بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کے موضوع میں ہے کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی اقسام اور صبر کے مختلف نام۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت محنت سے تیار کی گئی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی کیا اقسام ہیں اور صبر کے مختلف نام کیا ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حکم کے اعتبار سے صبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 نفل، نمبر 3 مکروہ اور نمبر 4 حرام۔ ممنوع کاموں سے صبر کرنا فرض ہے، یعنی فرض یہ ہے کہ ممنوع کاموں سے جو کام منع کیا ہے کرنے کو تو ان سے صبر کرنا، یعنی وہ کام نہ کرے تو فرض ہے، یعنی فرض ہے، یعنی ضروری ہے کہ ان سے منع ہو بندہ۔ جیسا کہ گناہوں سے صبر کرنا، ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے، یعنی نفس کی ناپسندیدہ باتوں مثلا نفلی عبادات، صدقہ و خیرات وغیرہ پر صبر کرنا، کیونکہ مال صالحہ نفس پر بہت گراں گزرتے ہیں، یعنی نیک مال جو ہیں بندے کے نفس پر گراں گزرتے ہیں، یعنی بھاری لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں۔ شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے، جیسے بلا وجہ کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاٹا جائے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ اس کی بیوی کا قصد کرے تو اس سے اس کی غیرت جاگ اٹھے، لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرے اور اس کی بیوی سے جو سلوک کیا جائے اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ صبر حرام ہے۔ اور جو صبر ایسی ضد پر ہو جو شرعی طور پر مکروہ طریقے سے پہنچے، اس پر صبر کرنا مکروہ ہے۔ گویا صبر کی کسوٹی معیار شریعت ہے، لہذا صبر کے نفس مان ہونے سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ہر قسم کا صبر محمود یعنی قابل تعریف ہے، بلکہ اس سے صبر کی مخصوص انواع یعنی قسمیں مراد ہے۔ تو پہلے صبر کی اقسام بنائی تھی، اب صبر کے مختلف نام ذرا سنیے۔ حجت الاسلام اور سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی احیاء علوم میں فرماتے ہیں، صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، یعنی جسمانی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، یعنی ڈٹے رہنا۔ وہ یا تو فعل کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کاموں کے ذریعے، جیسے سخت مال برداشت کرنا، یا عبادات وغیرہ کے ذریعے، یا اس کا تعلق برداشت سے ہوتا ہے، مثلا سخت مار، بہت بڑی بیماری اور تکلیف دہ زخموں کو برداشت کرنا۔ یہ صبر اگر شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم ہے، اور وہ طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے نفس کا صبر کرنا ہے۔ اب اگر اس قسم میں پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے صبر ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، چونکہ وہ مکروہ امور پر صبر غالب آتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مختلف ہیں، اس لیے ان کے نام بھی مختلف ہیں۔ اگر وہ مصیبت میں ہو تو اسے صبر ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے خلاف حالت کو جزا و فضا، رونا دھونا یعنی پیٹنا کہتے ہیں، یعنی خواہش کے تقاضوں کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ خوب آواز بلند کرے، رخسار پیٹے، اگر بیاں گرے بن پڑے، نیز اس قسم کی دوسری حرکات کرے، اور اگر مالداری کی برداشت میں صبر کرے تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں، اور اس کے خلاف حالت کو بطر یعنی اکڑ کہتے ہیں۔ اگر یہ لڑائی اور جنگ میں ہو تو اسے بہادری کہا جاتا ہے، جس کا مقابل بزدلی ہے۔ اگر غصہ پی جانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے بردباری کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں غضب ناکی ہے۔ اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسے دل کی کشادگی کہتے ہیں، اور اس کی ضد کم حوصلے والے یعنی دل کی تنگی اور زچ یعنی تنگ و مجبور ہونا ہے۔
اگر کلام کو چھپانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے کتمان سر راز چھپانا کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کتوم یعنی چھپانے والا کہا جاتا ہے۔ اگر ضروریات زندگی سے زائد اشیاء سے صبر کیا جائے تو اسے زہد کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرص ہے یعنی لالچ ہے۔ اگر تھوڑے حصے پر صبر کیا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ الغرض ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں داخل ہیں۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان صبر ہے۔ تو بیٹے اور بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کا دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو چلتے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔